بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس شعر کے اندر جو سب سے آخری بات ہے وہ بہت زیادہ سوچنے والی ہے مردوں کے لیے۔ اکبر الہ آبادی نے اس شعر کے اندر یہ کہا کہ میں نے چند عورتوں کو جب بغیر پردے کے دیکھا تو میں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ تمہارا پردہ کہاں چلا گیا، بغیر پردے کے کیوں گھوم رہی ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پردہ عقل کی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، ہمارا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یعنی مرد اتنے بے عقل ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں پردہ کرنے کے لیے ٹوکا ہی نہیں، ٹوکنا ہی منع کر دیا، ٹوکنا ہی بند کر دیا مردوں نے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو چیز میں نے آپ کو بتلائی ہے، جو شعر میں نے پڑھا ہے، آج لگ بھگ ہندوستان کی، ہمارے اس ملک بھارت کی سبھی مسجدوں میں اس کے بارے میں بیان ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں میڈیا نے ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ہے حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ۔ حجاب کے مسئلے کو ملک کی میڈیا نے ایک سازش کے تحت اٹھایا ہوا ہے، اور ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ حجاب کے معنی ہے پردہ۔ حجاب کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ عورت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے وہ عورت پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے۔ اسی طرح بھارت کا جو میڈیا ہے، بکاؤ میڈیا، وہ اس حجاب کے مسئلے کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے بہت ساری وہ باتیں چھپا رہا ہے کہ جن کو پردے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے وہ گھوٹالے اور وہ باتیں اور حکومت کی ناکامیاں اس پردے کے پیچھے، پردے کے مسئلے کے پیچھے اور پردے کی سازش کے پیچھے چھپا رہا ہے اور چھپائی جا رہی ہیں۔ تو پردے کا جو کام ہے چھپانا، وہی کام پردے سے آج کا میڈیا لے رہا ہے۔ پردے کا کام ہے چھپانا، تو پردے سے میڈیا وہی کام لے رہا ہے۔ حکومت کی ناکامی چھپا رہا ہے، اور حکومت کے گھوٹالے چھپا رہا ہے، اور حکومت کے متعلق جو لوگ ہیں جن کا حکومت سے تعلق ہے، حکومت والوں سے تعلق ہے، کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں سے جن کے سیدھے تعلقات ہیں، ان لوگوں کے گھوٹالے اور ان کی ناکامیاں میڈیا پردے کے پیچھے بہت آسانی سے چھپا رہا ہے۔ تو پردے کے پیچھے بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پردے کو بدنام کر کے اس کے پیچھے کی جو پردہ داری ہے، جس کو پبلک کے سامنے آنا چاہیے اور جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو پردہ اپنا کام بآسانی کر رہا ہے۔ پردے کا جو کام ہے، پردہ اپنا کام کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو پردے میں رہنا چاہیے تھا وہ پردے کے باہر آ گئی، اور جس چیز کو باہر رہنا چاہیے تھا وہ پردے میں چلی گئی۔ دنیا نے اور لوگوں نے اور یورپ نے اور غیر مسلموں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے پردے کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو پردہ پہنا دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے چہرے ڈھانکنے پر، اپنے چہرے چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ پوری دنیا کے اندر وہ حال کر دیا، جبکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عورت اور اجنبی مرد کے بیچ میں جتنی زیادہ دوری ہوگی، وہ دونوں فتنے سے اتنے ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ یہی حال لوگوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ہر شخص اپنے منہ پر حجاب لگائے گھوم رہا ہے اور گھومتا ہے اور گھومے ہیں لوگ۔ ہر شخص نے اپنے چہرے کو چھپایا اور چہرہ چھپا کر ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے۔ جس طرح عورت کو اجنبی مرد سے بات کرنا حرام ہے، اجنبی مرد سے لگا لپٹی والی باتیں، پیار بھری باتیں کرنا جس طرح عورت کے لیے حرام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ چاہ کر بھی
اجنبی مردوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ جب کرونا جیسی بیماری لوگوں کے اندر آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ڈاکٹر لوگ بھی اپنے مریضوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، بہت دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے دوریاں بنائے ہوئے تھے، لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو جس طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اجنبی مرد سے دور رہے، لیکن غیر مسلموں نے اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو اور خاص طور سے عورتوں کو آپس میں ملانے کے لیے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، اور اسلام مذہب عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتا ہے۔ اسلام مذہب عورت کی آزادی میں رکاوٹ ہے۔ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے اور مغرب کی تعلیم پائے ہوئے لوگوں نے نعرہ لگایا آزادی نسواں کا، یعنی عورتوں کی آزادی کا، کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کہاں پسند آنے والی تھی؟ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ایسی دہشت پیدا کر دی کہ بھائی اپنے بھائی کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لوگوں کو پیسے دے دے کر اپنے مردوں کو، اپنی لاشوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کی لاشوں کو لوگوں نے جلوایا۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی اور آ رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ٹی وی میں، اخباروں میں اور تمام نیوز چینلوں پر اس طرح کی خبریں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ پہلے کے مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، حکومتوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، مخالفت ہم نہ کریں گے۔ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، بادشاہت، تمہیں بادشاہت مبارک ہو، تمہیں کرسی مبارک ہو، مخالفت ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ پہلے کے جو مسلمان تھے وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ مگر آج کا جو مسلمان ہے اس کی بہوؤں کی، اس کی بیٹیوں کی عزت سڑکوں پر پھر رہی ہے۔ تو اگر دوسرے لوگ حجاب کے بارے میں، اگر بھارت کا میڈیا حجاب کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اگر ڈیبیٹ کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ میڈیا کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی ہماری ماں بہنوں کی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ آپ زیب و زینت اپنے شوہروں کے لیے کرو، بننا سنورنا یہ اپنے شوہروں کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں، وہ بننا سنورنا سجنا غیروں کے لیے کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے میلی کچیلی رہتی ہیں اور غیروں کے سامنے بن سور کر جاتی ہیں، سج دھج کر جاتی ہیں۔ ہماری شادی بیاہوں کے اندر اس چیز کا خوب نظارہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لڑکے تو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ہی شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، یعنی ان کا کام لین بازی کرنے کا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ تو بہت سارے لڑکے یہی کام کرنے جاتے ہیں شادی بیاہوں کے اندر۔ وہ ہمارے ہی بیٹے ہوتے ہیں، ہماری ہی نسلیں ہوتی ہیں وہ، لیکن ہماری بہنیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو کس منہ سے ہم میڈیا کے خلاف باتیں کریں، یا کس منہ سے ہم یہ نعرہ لگائیں کہ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے؟ ہم کس منہ سے یہ باتیں کریں؟ مسلمان ہی مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہے، غیروں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دیں تجھے۔ کیا کہا شاعر نے؟ ایک بات پہ کچھ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، دھیان سے سنیں ذرا۔ غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دیں تجھے، اپنوں کی آستین میں خنجر تلاش کر۔ یہ کہا شاعر نے، غیروں کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف آواز اٹھا دیں، ہمارے خلاف سازش کر دیں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہی مذہب اسلام کو بدنام کرنے پر تل جائے تو پھر دوسرے لوگ بھی آواز اٹھائیں گے۔
جب ہماری دھی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، ہماری بہن بیٹیاں اپنی عزتوں کو بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جا کر نیلام کریں، تو پھر ایسی قوم کا خدا ہی مالک ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے پاس جاتی ہیں، اس کی خبریں ہمارے علماء کے پاس اچھی طرح ہے، اور خبریں تو یہاں تک ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ قرآن کریم حکم کر رہا ہے، قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اور نبی کی بیویوں سے حکم دیا جا رہا ہے نبی کے واسطے سے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیجئے۔ جبکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، خیر القرون اس زمانے کو کہتے ہیں، سارے زمانوں سے بہتر زمانہ، سب سے اچھا زمانہ، اس سے اچھا زمانہ دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام جیسا نیک انسان اس دنیا کے اندر کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں اور نہ کبھی جنے گا۔ اور ہماری جو ماں ہیں امہات المؤمنین جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بیویاں جو ہماری ماں ہیں، ان سے زیادہ نیک عورت دنیا کے اندر نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ اور صحابہ کرام جیسی پاک باز جماعت، صحابہ کرام جیسی نیک جماعت، صحابہ کرام جیسے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر کبھی نہیں آئے، اور اس سے اچھی جماعت دنیا کے اندر کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھیں۔ اس کے اندر جو لفظ ہے وَقَرْنَ، اس کے معنی ہے گھر میں جم کر بیٹھ جانا۔ ایک تو ہوتا ہے اس کے اندر سکونت اختیار کرنا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَاسْكُنَّ، ایسا نہیں کہا کہ گھر میں رہو، بلکہ فرمایا گھر میں جم کر رہو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو گھروں سے، مسلمان عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو میرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ماڈرن لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو پردے کا مسئلہ ہے، یہ جو پردے کی چیز ہے، یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر پردے کے بارے میں کوئی احکام ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے پردے کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ ماڈرن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے قرآن کریم ہاتھ میں لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور قرآن کریم پڑھنے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ قرآن کریم میرے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے پیچھے تراویح پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میرے قرآن کریم کیسا یاد ہے، مگر ہاتھ میں لینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ پردے کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھیں۔ اور ایک جگہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اس کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اس آیت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صحابی مرد تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر پر صحابی مرد تشریف لاتے تھے اپنے مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے نبی کے دروازوں پر آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی صحابی تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے، کوئی صحابی مرد، تو اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھا کر رکھنا کہ تمہاری بیوی ان صحابیوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرے، پیار بھری بات نہ کرے۔
تمہاری بیویاں ان صحابیوں سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرے، فلا تخضعن بالقول، بات میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ اگر لچک آ گئی تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل کے اندر کباڑ بھرا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوگا۔ یعنی اگر عورت پیار سے بولے گی تو پھر وہ جو آنے والا شخص ہے وہ بار بار آئے گا، بہانے سے آئے گا۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کسی زمانے میں، زمانہ بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صاحب کسی صاحب کے گھر گئے، ان کی بیوی سے ان کو معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو بیوی نے لچکدار لہجے میں بتلایا کہ وہ تو ابھی باہر گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اندر لے جا کر بٹھا دیا، اس کو چائے پانی پلائی۔ آپ یقین کرنا میں مذاق میں یا ہنسی دلانے کے لیے یا مزے کے لیے بات نہیں بتلا رہا، بلکہ اپنا تجربہ آپ سے بتلا رہا ہوں کہ اس عورت نے لے جا کر اندر بٹھا لیا، چائے پانی وغیرہ اس کو پلائی۔ اس کے بعد اس مرد کا یہ کام ہو گیا کہ اس کے شوہر کو جب بھی معلوم کرنے آتا تو پہلے دیکھ لیتا کہ گھر پر ہے یا نہیں، جب دیکھ لیتا کہ چلا گیا پھر آتا معلوم کرنے کے لیے کہ ستار بھائی ہے نہیں، تو وہ کہتی وہ تو نہیں ہے، تشریف لائیے۔ بس وہ تشریف لاتا رہا، پھر ان کا تشریف لانا بہت بڑے فتنے کا سبب بنا۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مرد تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس سے نرم لہجے میں بات مت کرو، بلکہ سختی سے بات کرو، مگر اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عورت سے لوگ نفرت کرنے لگیں، اس کی شکایتیں کرنے لگیں۔ اتنی زیادہ نفرت بھی، اتنی زیادہ لہجے میں کڑواہٹ بھی نہ ہو، اور لہجے میں اتنی ملائمت بھی نہ ہو، اتنی زیادہ لچک بھی نہ ہو کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ ہاں اس کا میری طرف کچھ جھکاؤ ہے، اس کا میری طرف کچھ میلان ہے، یہ میری طرف کو جھک رہی ہے، اس کے دل میں میرے لیے کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بھی پیدا نہ ہو اور اس کے دل میں نفرت بھی پیدا نہ ہو۔ سیدھی بات کر لیں کہ بھئی کون صاحب ہے، کہاں سے آئے ہیں، ہمارے شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہیں، جب ہوں گے تو آپ کے بارے میں بتلا دیا جائے گا، سیدھی بات، بس ایسا کہہ کے اپنا دروازہ بند کر لیں۔ اور اگر چائے پانی کے لیے پوچھا جائے گا تو معاملہ گڑبڑ ہی ہونا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، تو اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صحابہ کی ماں تھی، صحابہ کرام کی ماں تھی، اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے بیچ میں کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، سوچنا بھی گناہ ہے ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات۔ یہ بات ان کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی امت کو سمجھائیے۔ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے واسطے سے امت کو یہ بات سمجھائیے، امت کی عورتوں کو یہ بات سمجھائیے کہ وہ اس طرح سے رہیں، گھروں کے اندر رہیں۔ اگر زیب و زینت اختیار کریں، اپنے آپ کو سنواریں سجائیں، تو اپنے شوہروں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ شادی بیاہوں کے اندر فیشن کر کے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ شادی بیاہوں کے اندر عورتوں کو فیشن کر کے جانا فتنے کو دعوت دیتا ہے۔ ہماری وہ ماں بہنیں کہ جن کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، آج کے زمانے میں ان کی عزتیں سڑکوں پر بکھری پھر رہی ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کا حال ہے۔ تو اس کے اندر وہ مرد بہت بڑا دیوس ہے، دیوس بتلایا ایسے مرد کو، یعنی اپنی بیوی کی کمائی کھانے والا بتلایا ایسے آدمی کو کہ اس کی بیویوں سے غیر مرد ملتے رہیں اور اس کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑے، ایسے مرد کو بتلایا حدیث کے اندر بہت بڑا دیوس ہے۔ دیوس، حدیث کے اندر دیوس لفظ استعمال کیا، اور دیوس کے معنی ہے کہ کسی کی بیوی سے اجنبی مرد ملے اور اس کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑے، اجنبی مرد اس کی عورتوں سے مل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، ایسے مرد کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس کی بیویوں سے اجنبی مرد ملتے ہوں، جس کی بیویاں اجنبی مردوں سے
گھٹ گھٹ کر باتیں کرتی ہو، ایسے بیوی کے شوہر کو اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ بہت بڑی غیرت کی بات ہے کہ اس کی بیوی سے دوسرے مرد بات کریں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہماری بیوی دوسروں سے بات کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی کے بارے میں نے کافی دن پہلے ایک کتاب کے اندر ایک قصہ پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ صحابی گھر پر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اندر گئے، اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بستر پر سانپ ہے، کچھ اس طرح کا ہی واقعہ ہے۔ وہ تلوار لینے کے لیے، اپنی بیوی کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تلوار لینے کے لیے اندر گئے، جا کر دیکھا تو اندر سانپ تھا۔ انہوں نے اس سانپ کو تلوار سے مار دیا۔ تو میں نے بخاری شریف کے اندر شاید میں نے پڑھا تھا، اب سے تقریباً 16-17 سال پہلے، تو یہ لکھا ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ معلوم نہیں کہ پہلے سانپ مرا یا صحابی، یہ معلوم نہیں، یعنی دونوں ہی مر گئے۔ انہوں نے سانپ پہ حملہ کیا، سانپ نے ان پر حملہ کیا، فوراً دونوں ہی مر گئے۔ لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی کو یہ گوارا نہیں کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہو جائے، اور ہماری بیوی ہماری مرضی کے بغیر جہاں چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسے کپڑے پہن کر چاہے، جہاں چاہے چلی جائے۔ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو ماڈرن زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں، ماڈرن زمانے میں جینے والے لوگ ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دوسروں کی بیویوں سے مل رہے ہیں اور دوسرے لوگ ہماری بیویوں سے مل رہے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے۔ تو مسلمانوں کو اپنے گھروں کا جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، اپنے گھروں کا جو ماحول ہے، اس کو سدھارنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سجا کر لے جاتے ہیں شادی بیاہوں کے اندر کہ ہماری بیٹی کو لڑکے والے پسند کر لیں گے۔ بہت بڑا بے غیرت اور بے شرم انسان ہے وہ کہ اس کی بیٹی کو دوسرے لوگ تاکتے پھریں۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم جیسا مسلمان ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ ہماری بیویاں بھی شادی میں سج دھج کر جاتی ہیں، اور ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے ان کو سجا کر شادی ہال میں لے جاتے ہیں کہ وہیں کوئی لڑکا دیکھ لیں گے، وہیں معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ یعنی 1000-2000 روپے ناشتے کے بچانے کے چکر میں اپنی غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں مسلمان۔ تو جب مسلمان ہی اپنی عزت کو سڑکوں پر بیچ رہا ہے، تو اگر میڈیا مسلمانوں کے خلاف یا حجاب کے خلاف ڈیبیٹ کر رہا ہے، تو اس میں میڈیا کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی ہماری ہے۔ اگر ہم اس راستے پر نہیں آتے، اگر ہمارے اندر یہ برائی نہیں ہوتی، تو میڈیا کی نہیں، کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کر سکے۔ اس کے اندر ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ باتیں مجھے آپ کو بہت ساری بتلانی تھی، اور قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا مقصد قرآن کریم کی اس آیت کی مکمل تفسیر کرنی تھی، لیکن ذہن کے اندر ایسی باتیں آتی گئی کہ میں آپ کو جو اصل بات مجھے بتلانی تھی وہ بتلا نہیں سکا۔ لیکن بہرحال حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ اعلان جاری کیا ہے، مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے، رات ہی لیٹے پیڑ پر اپنا اعلان جاری کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان میڈیا میں اپنا بیان نہ دے، حجاب کے بارے میں اپنا بیان نہ دے۔ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے ان میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریلی نہ نکالیں، سڑکوں پر نہ آئیں، الٹے سیدھے کام نہ کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو زیادہ اشتعال انگیزی میں آنے کی، یہ زیادہ آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ساری باتیں بتلانے کی صاف طور سے نہیں ہوتی ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔